اپنی براڈ پہ بیٹھ کے گالی دی وہ پھر کبھی بھی پینل پہ نہیں آئے گا. سن لو سارے, منہ کالا کروا دیا مسلمانوں کا گالیاں دے دے کہ انہوں نے. ختم نبوت تک کام چڑھے کہہ رہا ہے. وہ مسلمان کیا ہے جو گالیاں دیتے, وہ اپنے مسلمانوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں. جو مرزائیوں کو گالیاں دینے والے ہیں نا, وہ اپنے مسلمانوں کو ہیں ہی گالی باز. ان کی زبان ہی گندی ہے, کتا بندھا ہوا ہے ان کی زبان کے ساتھ. سارا دن وہ گالیاں دیتے ہیں, وہ مسلمانوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں, مرزائیوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں. شرمناک ہمارے لیے بنی ہوئی ہے, تکلیف دہ بات ہمارے لیے بنی ہوئی ہے. بھائی آپ کو اس کی گستاخی دکھتی ہے, بری بات دکھتی ہے, گندا عقیدہ دکھتا ہے, شاتمیت دکھتی ہے, اس کو اٹھا کے یا نیچے پھینکیں یا اس کو میوٹ کر دیں. جواباً آپ نے گالی نہیں دینی کسی مسلمان نے. جس نے گالی دینی ہے اس کو دوبارہ میں نے اوپر نہیں لینا. روو یا ہنسو, چیخو یا چلاؤ. میں چپ کر گیا, مولوی نعیم بار بار پنگا لے رہا سی, میں چپ کر گیا, میں مولوی نعیم گال کر رہا. اگر مولوی نعیم بھی گالی دیتا میں اس کو بھی اٹھا کے مارتا کنڈ پر نہ تھلے. وہ گالیاں دیتے ہیں, وہ شاتمیت کرتے ہیں, اس کا علاج کریں. اگر آپ میں حکمت ہے, صلاحیت ہے, تو اس کو روکیں, خود گالی نہ دیں اور اپنی براڈ کا نجائز فائدہ نہ لیں. براڈ ہماری ہے اس لیے ہم نے سکور سیٹل کرنا ہے. ایدی بھین نو, ایدی ماں نو. رحیل بھائی تواڈے والی ہے ہی نہیں ٹک ٹاک, تسی کتھے آ گئے ٹک ٹاک. دیکھیں ان کی تو کتابوں میں شاتمیت ان کا عقیدہ ہے. وہ تو ثابت کرنے چلا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے. میں نے کہا یہ گالی دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مرزا قادیانی نے, یہ گالی دی ہے. اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دینا. مرزا قادیانی نے گالی دی ہے یہ کہہ کر کہ وہ کھاؤ پیو شرابی اور پتہ نہیں متکبر اور خود بین, یہ بکواس سارے جو کیے ہیں یہ گالیاں ہیں. وہ کہتا ہے یہ گالی تو نہیں ہے شرابی, کیوں؟ کہتا وہ تو پیتے تھے شراب. میں نے کہا کس نے کہا شراب پیتے؟ کہتا وہ عیسائی مانتے ہیں. یہ ہے اصل بات. ان کی کتابوں میں اگر یہ گستاخیاں ہیں, یہ شاتمیت ہے, تو آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. وہ شاتمیت ہمیں لوگوں کو دکھانی ہے کہ یہ شاتمیت ان کی کتابوں میں بھری ہوئی ہے, اور جب وہ کریں ان سے اس کی ثبوت مانگنا, ان کو جھوٹا کرنا ہے, ان کا منہ کالا کر کے دنیا کے سامنے ان کو ثابت کرنا ہے کہ ان کے مرزا نے بھی جھوٹی گالیاں دی ہیں مسیح علیہ السلام کو اور ہمارے نبی کو بھی اور صحابہ کو بھی, اور یہ ہیں ہی شاتم الرسول. نہ کہ بدلے میں آپ نے اٹھ کے تو گالیاں دے کے تو سکور سیٹل کرنا ہے کہ ہماری براڈ پہ شاتمیت کر کے تے الو دا پٹھا تیری ماں نو تیری بہن نو. یہ کیا طریقہ ہے؟ کنٹرول رکھو اپنے ٹائرائڈ کو اگر بات کرنی ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے. میں تو مگر السلام علیکم عامر بھائی, کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں کس پہ کہہ رہا غصہ ہوں نکل رہا ہے عامر بھائی؟ نہیں, غصہ آپ سب پہ ہے کیونکہ آپ سب چاہتے ہیں کہ مرزائی سے گالیاں کھاؤ ان کی براڈ پہ, اس کے بعد جب مرزائی ادھر آ جائیں سکور سیٹل کرو, وہ والا سکور ادھر آ کے سیٹل کرو, ادھر ان کو گالیاں دو. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ وہاں سے گالیاں کھانی ہیں. خود میں تو سویرے خود گیا ہوں گالیاں کھانے. وہ مرزائی 3-4 لگے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے وہ بگا دیا بگا دیا. میں نے کہا بھائی مجھے پتا تو ہے کہ یہ گالیاں دیں گے. صبح صبح کا پہلی براڈ میں گیا یہ وہاں پہ ہوں, اور بڑے بڑے گالی باز یہ وہاں پہ بیٹھے, سپاہ سالار فورس اور وہ رانا مجتبہ اور وہ بٹ جو کچھ بھی ہیں, ٹٹے شاہ مٹے شاہ, وہ لانتی سارے گالی باز بیٹھے ہوئے. میں گئی گالیاں کھانے ہوں, پر میں سیبوں کا مربع کھا کے مجھے پتا انہوں نے گالیاں دینی ہیں. اور میں نے کہا اتنے دعوے کر رہے ہو, جاؤ جا کے سلیم میر سے پوچھ لو, گل کر لے گا میرے نال, جاؤ صلاح کر کے. وہ تو بات کرنے کی دیر تھی, مجھے انہوں نے وہ گالیاں دیں رے نام سائی کا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ادھر مجھے مل جائے تو میں ان سے سکور سیٹل کروں؟ میں یہی گالیاں, مجھے پتا تھا گالیاں دیں گے, یہ گالی باز ہیں. تو ہماری طرف سے گالی کسی مسلمان نے نہیں دینی کسی بھی قیمت پر, کسی بھی قیمت. ایون وہ شاتمیت بھی کریں, شاتمیت کا جواب بھی گالی نہیں ہے. نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ صحابہ میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ صحابہ. جب آپ کے پاس اختیار بھی موجود ہے کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں, میوٹ کر سکتے ہیں, نیچے پھینک سکتے ہیں, نیچے پھینکیں. نہیں کیوں کہا الو کا پٹھا, اس کو کیوں کہا؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیوں کہنے کی کیا ضرورت ہے کسی کو الو کا پٹھا؟
آپ اس کا منہ بند کریں کہ بھئی یہ گالی نہ دو، میں تمہیں نیچے اتار دوں گا. ہاں سلیم میر کا لیول اونچا ہے، وہ میرے ساتھ بات ہے، میرے سے بھی اونچا ہے، ضیاء رسول سے بھی اونچا ہے، عمر حق سے بھی اب کہتا ہے اونچا ہے، مفتی بشر سے بھی اونچا ہے، اور کدے کدے نال ਉਹਦੇ ਨਾਲ لیول اونچا ہے ਦੱਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਆ ਸਾਰੇ. عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. او اے گالاں دا تے سیباں دے مربے دا کی اپنا تال میل ہے تے ذرا سمجھاؤ. ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਵੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਢ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ. ਰਾਤੀ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਸੂਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਆ ਮੈਂ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰਿਓ, ਇਹ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ. ਇਹ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਖਾਧਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਲੋ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਪਸਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਓਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਬਲੀਗ کہاں دی کرنی ہے. آج ہی ایک براڈ میں گیا تھا، میرے خیال میں آپ بھی اس میں آئے تھے عامر بھائی. کون سی براڈ تھے؟ یہ عباس کے نام سے بندہ جو ہے، آپ تھے یا آپ کی وہ فیک پروفائل جو وہ فیک ہوگی اس سننے کے کا بعد. بھی تھا؟ میں بہرحال بس اس کے بعد ادھر ہی. انہوں نے وہ یہ مسلمانوں کو برا بھلا کہنا لگایا ہوا تھا کہ شناخت چھپاتے ہیں اس طرح کر کے. تو میں گیا وہاں پر، انوائٹ کر دیا انہوں نے، اوپر آیا میں نے کہا شناخت تو حکیم نور الدین صاحب نے بھی چھپائی تھی جب انہوں نے دوسری شادی کرنی تھی، اس کا کیا جواب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ جو ہے نا اس کو سائڈ پہ رکھیں، عقیدے آپ کا ہمارا عقیدے میں جو ہے نا کوئی فرق نہیں ہے، آپ بھی ایک نبی کے آنا مانتے ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں وہ. وہ تو میرے خیال میں جو ایک بندہ آیا وہاں پر، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مبارک ہے، اس نے آ کر جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن سے بات کرو، آپ جو ہیں ان سے قرآن سے بات کروا لیں، میں آپ کی روزانہ واہ واہ کروں گا. تو اچھا بیچ میں موضوع چل پڑا تھا وہ مرزا صاحب کی زندگی کے اوپر. میں نے کہا کہ بھائی وہ شخصیت ہمارے اختلاف ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی ہم بھی مانتے ہیں آ سکتا ہے، آپ بھی مانتے ہیں آ سکتا ہے، اب رہ گئی شخصیت. تو جو مرزا صاحب ہیں ان کے پر بات کر لیں، پھر وہ شخصیت آپ کلیئر کر لیں جو شخصیت آپ کے نزدیک آ گئی ہے. تو انہوں نے پھر بندے نے کہا آگے سے کہ عباس ہی نام تھا اس کا، کہنے لگا کہ بھائی آپ ان کے بارے میں تو مشہور ہے، آپ کے علماء جو ہیں ان کے پیر دھونا پسند کرتے تھے، وضو کرانا پسند کرتے تھے. میں نے کہا حوالہ لاتے ہیں اس کا. وہ حوالہ کدھر آنا تھا؟ پھر میں نے ان کو ایک تحریر مرزا صاحب کی پڑھائی. میں نے کہا کہ یہ خطوط میں انہوں نے بات کی ہوئی ہے کہ پیسے جو براہین احمدیہ کے لیے تھے انہوں نے وہ اپنے ذاتی مصارف میں خرچ کیے. اب اس کے حوالے کے اوپر بات چلنا شروع ہی ہوئی تھی کہ بیچ میں یہ مبارک آ گیا جی ان سے آپ دیکھ لیں، قرآن سے بات کرا کے دیکھ لیں. کافی انہوں نے 10-15 منٹ یہی چلتا رہا کہ قرآن کی ایک آیت جو ہے نا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے قرآن سے بات کرتے ہیں. سوال میرا تھا کہ مرزا صاحب کا نام قرآن میں ذکر ہے کہیں پر؟ تو اس کے اوپر تب کیا وہ کہتا ہے کہ جن کا ذکر نہیں ہے تو کیا ان کو جھوٹا کہتے ہو؟ میں نے کہا بھائی میں تو ابھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ مرزا صاحب کو قرآن سے ہم نے پرکھنا ہے کہ وہ واقعی نبی ہیں کہ نہیں ہیں. اس کے اوپر لے دے ہوتی رہی. پھر میں نے ایک آیت پڑھ دی ان کے سامنے، سورہ نساء کی آیت نمبر 177 آل عمران کی، کہ جہاں پر نبی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بے ایمان نہیں ہوتا. ما کان لنبی ان یغل، خائن نہیں ہوتا. بس میں نے وہ ہاں جی میں نے کہا یہ آیت ہے، اور مرزا صاحب کی وہ تحریر وہ خط جو ہے نا کہ پیسہ ان کو ملا. کہتے ہیں میں خیانت کی ڈیفینیشن کیا ہے. میں نے خیانت کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ بندہ پیسہ لے ایک کام کے اور اس کو لگا دے کہیں اور، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو وہ چیز بھی پوری نہ دے اور دے بھی غلط. یہ ہوتی ہے خیانت. ہے نہیں آپ نے خیانت کی ڈیفینیشن دینی. وہ تپ گیا بہت زیادہ اس کے اوپر نا، وہ چلتی رہی اس کے اوپر، کافی تپا مبارک اس کے اوپر. میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، کرتے کرتے آدھے گھنٹے بعد انہوں نے پھر اتار ہی دیا مجھے. اچھا جب خیانت تو ان کو ثابت ہو جائے، جب خیانت ثابت ہو جائے تو وہ کہتے ہیں خیانت کی ڈیفینیشن ہی بدل دو. خیانت ہوتی کیا ہے پہلے یہ بتاؤ.
وہ شروع ہو گیا تھا پھر حضرت یونس علیہ السلام میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی چوری اور اس طرح کی بات ہے نا. تو میں نے کہا یہی تو فرق ہے. آپ کے سامنے یوسف ایک آیت پہلے آدھے گھنٹے سے لگا رکھا تھا کہ آیت کے اوپر جو ہے نا آ جاؤ، قرآن کے اوپر آ جاؤ. میں نے ایک آیت پڑھی نہیں ہے تو آپ لوگ اس کے اوپر بھی گرم ہوئے ہوئے. تو آدھا گھنٹہ کچھ چلتا رہا ہے، بیچ میں وہی آپ کے نام سے، یا آپ تو نہیں ہوں گے پھر، وہ آپ کے نام سے بندہ مجھے چکو اوپر چکو، وہ تو آپ کو لے کر اور پہلے غائبانہ چل رہی تھی تو فیک آئی نام ڈی دیکھ ہے، کر اور شروع ہو گئے. وہ فیک آئی ڈی ہے. تو یہ رہا آج وہاں پر آدھا پون گھنٹہ جو ہے نا. اب وہ گالیاں تو انہوں نے دینی ہے. جو بات آپ کر رہے تھے ان کی براڈ پہ جانا ہے تو آپ کچھ بھی بات کریں گے، انہوں نے گالیاں تو دینی ہے، آپ کو دینی ہے، آپ کے ساتھیوں کو دینی ہے، انبیاء کرام کو دینی ہے. وہ تو شروع کر گئے تھے. ایک بات منٹ وہی میں ہے کہ چوہان آپ صاحب کتنا ٹھنڈے دماغ سے جاتے ہیں ان کے سامنے چوہان صاحب کا جواب اور دے اپنی دیں. بات رکھ کر ہیں. چوہان صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ਉੱਤੇ منافق نے الزام ਲਾਇਆ ਸੀ. ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ने खुद तस्लीम किया है, मैं खुद मोतरफ हूं इस बात का कि जो पैसा लोगों ने मुझे किताब बराइन अहमदिया की अशात के लिए दिया था वो मुझसे इधर उधर के कामों में खर्च होता रहा है. इल्ज़ाम लगाने में और खुद एतराफ़ करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. इल्ज़ाम तो झूठा है लेकिन एतराफ़ तो खुद बंदा करे, वो तो सच्चा होता है. उसकी तो गारंटी जब बंदा खुद कह रहा है कि मैं एतराफ़ करता हूँ. ہاں تو ایسا معاملہ ہوتا ہے نا عامر بھائی کہ چور اپنی چوری مانے ہی نہ اور دیگر شواہد سے کرائن سے اس کو اس کی چوری ثابت کی جائے. یہاں پر تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، اعتراف ہے، جرم موجود ہے، ہاں ہاں، اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے. دینی کاموں میں وہ پیسہ صرف ہوا نہ پتر، ادھر ادھر کے کاموں میں دینی کاموں میں نہیں. اگر دینی کاموں میں صرف ہوتا تو مرزا صاحب یہ کیوں کہتے ادھر ادھر کے کاموں میں وہ مجھ سے مہمانوں کی خاطرداری آ میں تینوں وہاں اتنے کٹ کے کتنے پیسہ لگ گیا. اور پھر اس کے آگے پھر یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس قدر لوگ الزام لگاتے ہیں اس قدر نہیں لگا، اس سے تھوڑا سا کم لگا ہے. اینوے پرسنٹ نہیں لگا، تھوڑا کٹ لگا. لوگوں نے اگر 10,000 کا الزام لگایا تو 10,000 نہیں 5,000 لگے ہوں گے. ہاں، دینی کما چ نہیں لگا. ٹروت سیکر اتنے مرزا صاحب نے انویسٹمنٹ کی سی. ٹروت سیکر میں تین دس دینا، وہ دکان کھولی سی کہ اتنے مہمان آتے سن تو یہاں دیگاں رکھ دیتیاں اتنے، وہ آتے سن، وہ دے سن اپنا نظر نیاز جیڑی اتنے پاکستان بھی چلتی ہے، وہ دے کے جاندے سن تو اتوں چاولوں کی پلیٹ کھا کے جاندے سن. وہ مرزا صاحب نے انویسٹمنٹ کی سی کہ مال لگاؤ گے تو وہ پیسہ ملے گا. لگایا مال مرزا صاحب نے مہمانوں کی خاطرداری میں. تو پھر وہ بعد انہوں نے آخیا بھی وہ منافق ہے جو وصیت نہیں کرتا، وہ جو چندہ نہیں دے. پھر بعد چ انہوں نے منافق جنہوں نے تساں دینا نہیں تو تسی چڑیاں چولاں دی پلیٹ ہی کھان آتے سو اتنے میرے گھر قادیان. مرزا صاحب نے پھر سنگھی نو دے کے مریداں کو کਢائے نہیں. ملکی پکڑا ہوا ہے تو اس اس میں طرح عام بات یہ بھی ہے عامر بھائی کہ انہی دنوں میں انہوں نے پھر اپنے مکان کی توسیع بھی کرائی. یار وہ وہ جو جھگڑا چل سنیل رہا بھائی تھا وہ کہہ 7000 رہے بھائیوں حاشیہ کے رائی ساتھ. ہے، وہ کہہ رہے حاشیہ رائی کیا ہم نے. حاشیہ رائی ہے، ابھی ہو گئی ہے یار. عامر بھائی میرے دو دوست گئے ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ہاں جی. ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਜਵਾਨ ਸਨ. ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਵਾ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਗਏ. ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪੀਰ ਵੀ ਸੀ. ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਾਈਏ. ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਮਿਲਾਓ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ. ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਪੀਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ. ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਰਾਤ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ. ਆਂਗਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ.
ਚਲੋ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਰਹਿ ਪਵੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਹੈ, ਪੀਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਆਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਕਿ 4,000 ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਆਂਦਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਂਦਾ ਆਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆਖਣ ਕਿ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਬਸ 4,000 5-6,000 ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਗੁਸ਼ਤ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ 15-20,000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲਾ ਖੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਆਂਦਾ ਅਖੀਰ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2,000 ਵੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਂਦਾ ਭਰਾਵਾ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਪੀਰ ਹੈ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਖੁਦ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੈਲਗਰੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਲੂਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਰ ਦਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਗੈਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਅਨਨੋਨ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਲੂਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸਕਟ ਵਾਸਕਟ ਜੀ ਪਾਈ ਤੇ ਬੈਗ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ। ਕੈਲਗਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਖਰਾਸਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਭਰਾਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਏ, ਆ ਮੇਰਾ ਏਦਾਂ ਸਕੂਲ ਏ, ਉਹਦਾ ਆ ਨਾਂ ਏ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ ਏ, ਕਿਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਤਾਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਰਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਧੀ ਟਿਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਭਾਈ ਦੀਆਂ। ਆਂਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਜੌਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਬੰਦੇ